بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جو بندہ رمضان میں جمعے کے دن یہ ایک بار تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، آج ماہ رمضان میں جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ دوستو، ماہ رمضان جو کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، آج ماہ رمضان میں جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ رجب رب کا مہینہ ہے۔ شعبان رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کی حالت ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتی، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان میں جمعے کے دن یہ خاص عمل کر لیں، یہ خاص وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اس وظیفے سے آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ جمعے کا دن پورا موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے یہ وظیفہ، آپ نے یہ عمل کرنا ضرور ہے۔ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملے۔ محترم ناظرین، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے باوضو ہو کر، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہنا، اور ساتھ میں استغفر اللہ کی تسبیح بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ استغفر اللہ کی تسبیح کرتے رہا کریں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی چاہیں مانگ لیں، ضد کر کے مانگیے گا، اور آج ایک دو یا تین نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی۔ اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا، کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ مقصد کی نیت کرتے ہوئے فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آپ کی تقدیر کا آج فیصلہ کرے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے۔ وہ تسبیح ہے رب کریم کے
3 ناموں کی، رب کریم کے 3 ناموں کی، جی ہاں ناظرین، وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کی پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا کہ تسبیح کا دانے پہ دانہ پھینکو۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر مغرب سے پہلے کامیاب ہو جائیں گے، ہر مقصد کامیاب پانا چاہتے ہو، مغرب سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تو آپ نے یا غنیو یا مغنی یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کر رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہو سکے تو ہاتھ کے دانوں پر پڑھ لو۔ یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے آپ نے، یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو دل میں آتا چلا جائے وہ مل جائے گا، اس لیے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ ایک دن میں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر دیا۔ دیکھتے ہیں کہ کون خوش قسمت ہے جو آج کے دن یہ خاص تسبیح پڑھے گا۔ جیسے تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، وہ قرآن پاک کی چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، آج آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ، آج کی یہ خاص تسبیح مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو واقعی پورا کر دے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جھولیاں بھر بھر کے نوازنا ہے، وہی ہے جو یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 25 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ میں کیوں سمجھا رہی ہوں؟ کیونکہ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ کے پڑھنے میں ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا، یہ دن ضائع ہو جائے گا۔ اگر ابھی بھی چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی ہے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ دن پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہوتا ہے یا نہیں، تو پھر کیوں نہ یہ وظیفہ، یہ عمل کر لیا جائے۔ ناظرین، آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب کا شکر ہے۔ میرا رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آج سے جو مانگو گے وہ ملے گا۔ سورہ کوثر سے بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی اور الحمدللہ رب العالمین سے مانگی گئی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر 1 لاکھ مانگو گے تو 70 لاکھ ملے گا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو صرف اور صرف 25 بار الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرا رب
چھپڑ پھاڑ کر نوازے گا اور اتنا نوازے گا کہ آپ کی تجوریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اس کے خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے گی۔ محترم ناظرین، اس سے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے اور آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے کہ اے مالک و ملک، اس مرتبہ معاف کر دے، آئندہ میں ایسا کبھی نہ کروں گا۔ گناہ کے بعد ایسے احساسات اور پھر توبہ کے لیے پشیمانی و ندامت پر مبنی یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے، جبکہ اس جہاں میں کوئی ایسا بد نصیب سیاہکار بھی ہے جن کو زندگی بھر یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ ہے کہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں یا مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کریم اس وقت پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے، اے دنیا والو، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے، بس آپ سے اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنائیے اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائیے اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیے۔ اے اللہ، ہم اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی جو بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو بے عیب اور نیک صالحہ اولاد سے نوازے۔ اس ماہ رمضان مبارک کے صدقے میں اور جتنے بھی بہن بھائی پردیس میں ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اس ماہ رمضان مبارک کے صدقے ان کی تمام مشکلات کو اللہ پاک آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، جتنے بھی قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ایمرجنسی میں داخل ہیں، یا اللہ ان کو اپنے حبیب کے صدقے صحت یابی عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک میں بہت بے روزگاری ہے، بہت مہنگائی ہے، یا اللہ ہمارے ملک کی ترقی عطا فرما، ہمارے ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ کر دے۔ یا اللہ، ہمارے ملک میں روزگاری کے وسیلے بنا دے۔ یا اللہ، ہم جانتے ہیں ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، عمران خان کی حفاظت فرما، اللہ پاک عمران خان کے لیے آسانیاں فرما، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔